اور جیسا میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ اللہ تعالیٰ نے بطور جزا کے فرمایا ہے، کیونکہ پیچھے اللہ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو کوئی ایک برائی کرے تو اس سے ایک برائی کا ڈبل گناہ ہوگا، اور اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی عورت ایک نیکی کرے تو اسے کتنا ثواب ملے گا؟ 2 گنا۔ اور پھر یہ کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہو، جاہلیت کے کام نہ کرو، ان سب میں خطاب کن سے ہے؟ ازواج مطہرات سے۔ اور پھر یہ کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ سب باتیں کرنے کے بعد اس کی جزا کیا ہے کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے۔ تو اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہو اور پھر جزا کے طور پر صرف 2-3 شخصیات مراد ہوں؟ تو ہمارے نزدیک تو اس سے مراد امام حسن، امام حسین، حضرت مولا علی اور حضرت سیدہ خاتون جنت بھی ہیں، لیکن اولین مصداق اگر قرآن کے روح سے کسی کو اہل بیت کا مصداق ٹھہرایا جا سکتا ہے تو وہ امہات المومنین ہیں۔ باقی پھر مفسرین کرام کی اپنی آراء بھی ہیں، اور ہمیں اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی انتہا کی طرف، انتہا پسندی کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اور آپ کی اولاد بھی، جن میں بالخصوص چونکہ احادیث میں ذکر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، یہ مسند احمد ہے، اس میں بھی یہ حدیث پر متعدد احادیث موجود ہیں، اور یہاں بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ قالت فی بیتی نزلت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ یہ جو آیت ہے یہ میرے گھر میں نازل ہوئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت سیدہ خاتون جنت اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین انہیں بلایا، اور پھر جب یہ آپ کے پاس آ گئے آپ نے ان پر چادر دی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو ماننے میں کوئی یاد نہیں۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ بات، یہ حدیث روایت کرنے والی یہ حضرت ام سلمہ ہیں، تو اگر ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، باقی خاندان سے کوئی دل میں کوئی برائی ہوتی، معاذ اللہ کوئی بغض ہوتا، تو یہ کبھی بھی اس بات کو روایت نہ کرتی۔ جیسے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، یہ تمام صحابہ کرام، ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں یا اصحاب ہوں، انہیں حضور کے خاندان سے یعنی آپ کی اولاد سے کوئی بغض نہیں تھا، اور ان کا ایک محبت کا رشتہ تھا۔ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ممبر پر جلوہ گر تھے، اور آپ ممبر پر تشریف فرما تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابھی تھوڑا بچپنا تھا، تشریف لائے اور آ کر ان سے حضرت عمر سے یہ کہا کہ یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، آپ نیچے اتریے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک یہ آپ ہی کے نانا جان کا ممبر ہے، تو میرے باپ کا تو نہیں۔ تو پھر حضرت علی بھی وہاں تھے، تو حضرت امام حسین سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ بتائیے آپ کو یہ بات کس نے کہی؟ تو جسٹیفیکیشن کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو اس سے کوئی ایسی بات نہیں کی کبھی۔ تو پھر حضرت امام حسین کو حضرت علی جب ڈانٹنے لگے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے علی میرے بھتیجے کو ڈانٹیے مت، انہوں نے سچ ہی تو کہا ہے کہ یہ ممبر آپ ان کے نانا جان کا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو اس طرح نہیں محسوس کرنا، یہ آپ سیوطی نے لکھا تاریخ الخلفاء۔ تو اصحاب جو ہیں اصحاب رسول، ان کا تو محبت کا رشتہ ہے، اور پھر خاندان جو ہے حضور کا، حضور کی جو آل ہے، انہوں نے بھی کبھی صحابہ کرام علیہ رضوان سے کوئی بغض نہیں رکھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت تھا، اور یہ بھی ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے لکھا، امام سیوطی نے بھی لکھا ہے
کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب یہ دیکھا کہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور خطرہ تھا آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے یا آپ کو شہید کر دیں گے، اور پھر وہ ہوا بھی، تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے دو جگر پاروں کو حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کو ان کے دروازے پر کھڑا کیا، حفاظت کے لیے، محافظ کے طور پر، کہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور چونکہ پھر واقع شہادت وہ تو ایک لمبی بات ہے، تفصیل ہے بڑی اس میں، تو جب شہادت ہوئی تو چونکہ پچھلی جانب سے لوگ گئے تھے، جو ساتھ والا مکان تھا اس کی چھت سے گئے تھے اور جا کے انہوں نے شہید کر دیا تھا، اور پھر ان کی بیوی نے جب شور مچایا، لوگوں نے سنا تو حضرت علی تک بھی خبر پہنچی، تو وہ تشریف لائے، جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے، اور آ کر انہوں نے ایک تمانچہ مارا حضرت امام حسین کے، اور ایک مکہ آپ نے امام حسن کے سینے پر مارا، اور فرمایا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے اور تم کہاں تھے؟ تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تعلق ہے صحابہ سے، اور وہ جو پہلی بات بتائی وہ اہل بیت کا ادب اور ان سے محبت، صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ جو صحابہ کا تعلق اور اہل بیت کا صحابہ سے کس طرح سے رشتہ ہے۔ یقیناً یہ لوگ بڑے پاکیزہ ہیں، اور پاکیزہ کیوں نہ ہوں کہ اللہ نے پاک کر دیا سب کو۔ لوگ تو بے وقوفی میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد 4 لوگ ہیں، اور صرف 4 کو اللہ نے پاک کیا۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہاں تک اختیار دیا ہو کہ حضور خود فرمائیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین پاک کر دی ہے، تو جس نبی کے لیے ساری زمین پاک کر دی تو انہوں نے صرف 4 لوگ ہی پاک کیے، باقی سارے جہاں کے لوگ ایسے رہ گئے۔ اس لیے ہم تو صحابہ کو بھی پاک سمجھتے ہیں اور اہل بیت کو بھی پاک سمجھتے ہیں، لیکن یہ آیہ تطہیر والی جو پاکی ہے یہ کچھ خاص پاکی ہے، اس لیے ہمیں یہ بھی ماننی چاہیے، ہمیں اس سے بھی کبھی روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمارے نزدیک تو اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام علیہم رضوان سب کی محبت ہونی چاہیے، بلکہ فخر رازی کہتے ہیں کہ اگر ایمان کے 2 ٹکڑے کیے جانے ممکن ہوتے تو پھر آدھا ایمان صحابہ کرام کے لیے ہوتا اور آدھا حضور کے اہل بیت کے لیے ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے محبت کرنی چاہیے، لیکن محرم الحرام میں آپ بھی اگر غور فرمائیں تو لوگوں کی عادت ہے کہ صرف امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، لیکن انہی کے بھائی اور وہ بھی امام عالی مقام ہیں، امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر نہیں کرتے۔ اور اگر تشدد نہ ہو جائے تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا قصور کیا تھا۔ ان کے نزدیک جو قصور ہے کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا تو ذکر کیا لیکن امام حسن کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسن نے صلح کر لی تھی امیر معاویہ سے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس صلح کا نتیجہ ہے کہ آج امام حسن کا لوگ نام نہیں لیتے، لیکن اہل سنت و جماعت کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ جیسے حضور کے کندھوں پہ وہ بیٹھتے رہے امام حسین، ویسے ہی یہ بھی بیٹھتے ہیں۔ اور یہ جو آیت تطہیر نازل ہوئی تو ایک طرف فاخذہ کے لفظ ہیں، ایک طرف امام حسن بیٹھے تھے، ایک طرف امام حسین بیٹھے تھے، اور پھر یہ وہی ہے کہ حضور منبر پر جب وغیرہ تھے تو حضور علیہ السلام کبھی ان کی طرف دیکھتے کبھی لوگوں کی طرف، اور فرمایا کہ لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ عنقریب اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کی وجہ سے میری امت کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 جو گروہ تھے ان کے درمیان امام حسن نے صلح کروائی، اور پھر صلح ہی نہیں کروائی بلکہ امیر معاویہ کو خلافت بھی دے دی۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں صلح پر فساد تھی، یہ جو بھی تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں
کہ امام حسن بھی حضور کے کندھوں پہ بیٹھنے والے، وہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار، جب وہ آیت آئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ آیت جب آئی تو تب بھی امام حسن ان میں شامل تھے اور امام حسین بھی تھے۔ جب نجران کے عیسائیوں نے یہ بات کی تھی، مباہلے کی، اور پھر انہوں نے بعد میں خود ہی اس سے وڈرا بھی کر دیا تھا، یہ دیکھ کر ان کے عیسائیوں کے سردار نے، پادری نے کہا تھا کہ واللہ یہ ایسے چہرے ہیں کہ یہ جو بھی کہیں گے اللہ ان کی بات مان لے گا، اس لیے ہمارا پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے۔ تو امام حسن بھی وہاں شامل تھے، جنہیں دیکھ کر عیسائیوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بھی اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مان لے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ سمجھتے کہ جناب معاویہ معاذ اللہ فاسق فاجر یا کافر تک کے لوگ لفظ بولتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں، تو پھر امام حسن نے ان کے خلاف کیوں خروج نہیں کیا؟ امام حسن تو 6 ماہ خلیفہ بھی رہ چکے تھے، اور یاد رکھیے یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، 4 خلفائے راشدین نہیں بلکہ 5۔ یہ اہل سنت کا مسئلہ ہے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 5، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بعد خلافت کے لیے 30 سال فرمائے تھے، وہ 30 سال پورے ہوتے ہی نہیں اگر امام حسن کے 6 مہینے نہ انتظار کرے۔ اس لیے وہ 6 ماہ امیر المومنین رہے، اس کے بعد بادشاہت شروع ہوئی، اسلامی بادشاہت، وہ خلافت راشدہ امام حسن پر ختم ہو گئی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ سمجھتے کہ امیر معاویہ معاذ اللہ کا، یا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ معاذ اللہ کفر کی طرف چلے گئے ہیں، تو پھر امیر معاویہ کیا امام حسن کیا امام حسین کے بھائی نہیں؟ اگر امام حسین صرف بیعت کے لیے چونکہ تشریف لے گئے تھے اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گئے تھے، تو وہاں جا کر اس حال میں بھی کہ اہل ان کے ساتھ تھے، تو آپ نے یزید کے ساتھ لڑنا گوارا کیا لیکن پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ تو کیا اگر امام حسن یہ اسی طرح سے سمجھتے ہوتے تو وہ نہیں لڑ سکتے تھے امیر معاویہ سے؟ بلکہ ان کے پاس تو طاقت زیادہ تھی۔ امام سیوطی کہتے ہیں لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کے دل میں پھر کوئی خواہش پیدا ہوئی ہے خلافت کی، جب امیر معاویہ سے صلح کر چکے، انہیں خلافت دے چکے۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا بامعنی جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ جب عربوں کے سر میرے ہاتھ کے نیچے تھے، لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے ہزاروں کی تعداد میں، تو تب تو میں نے لڑائی کو ترجیح نہیں دی، میں نے امیر معاویہ کو خلافت دے دی۔ تو اب جب میرے ہاتھ میں ایک بھی بندہ نہیں ہے، اب میں مخالفت کیوں کروں گا؟ تو اس لیے اگر وہ لڑنا چاہتے تو ہزاروں لوگوں کے ساتھ تھے، وہ لڑ پڑتے اور وہ لڑا دیتے اور بہت کچھ ہو جاتا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ تو جب امام حسن نے لڑائی نہیں کی امیر معاویہ سے، تو امام حسن کے ماننے والے کی بھی لڑائی امیر معاویہ سے نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جو خلیفہ امام حسن اور امام حسین کو منظور ہو، وہ اہل بیت کے محب کو بھی منظور ہونا چاہیے۔ اور پھر یہاں بھی اس مستدرک میں بھی ہے کہ جب امام حسن نے صلح کر لی تھی، خلافت دے دی تھی، تو وہی لوگ جو ان کے محب تھے، بڑے دعوے دار تھے محبت کے، انہوں نے ہی امام حسن سے اس طرح خطاب کیا کہ اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ امام حسن سے لوگوں نے اس طرح کلام کیا، یہ کہا کہ مومنوں کا چہرہ سیاہ کرنے والے، اور یہ کہا کہ اے عار المسلمین۔ تو آپ نے فرمایا عار نار سے بہتر ہے، میں نے جہنم میں جانے کو ترجیح نہیں دی، میں نے یہ تو سمجھا کہ لوگ مجھے باتیں کر لیں گے، لیکن میں نے مسلمانوں کی لڑائی نہیں کروائی، اس لیے امیر معاویہ کو خلافت دے دی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر خیر ہونا چاہیے۔ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے جناب معاویہ سے صلح کی ہے، اور صلح بھی انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صلح کروائیں گے، اس لیے انہوں نے کروائی تھی۔ امام حسن ہوں یا امام حسین، سیدہ خاتون جنت ہوں یا مولا علی، ہمارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، اور ان سے محبت اگر نہ کی جائے تو یقیناً کامیابی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور صحیح محبت یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے طریقے کو اپنایا جائے۔ اس سلسلہ میں
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے عقائد کی جو معتبر کتابیں ہیں یا ہمارے جو متکلمین ہیں یا اس کے علاوہ فقہا بلکہ صوفیاء تک، صوفیاء کرام رحمہ اللہ نے بھی جو اس بارے میں لکھا وہ ہمیں ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حضرت دارتا گنج بخش علیہ رحمہ ہوں یا حضرت مجدد الفسانی، ان تمام لوگوں نے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہی بات فرمائی کہ ان کی جو خطا تھی وہ خطا اجتہادی تھی حضرت علی کے مقابلے میں، تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے خطا سے زیادہ لفظ بھی خطا ہے، کہ اگر کوئی خطا اجتہادی سے بڑھ کر لفظ بولنا چاہے تو وہ بھی خطا ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے یزید کے متعلق کہا تھا یزید افضل اللہ دون ابیہ، کہ یزید وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے نہ کہ اس کے باپ کو، یعنی لوگوں کا یہ شبہ جو ہے وہ اس کا ازالہ کر دیا کہ لوگ یزید اور جناب معاویہ کو ایک کیٹیگری میں رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یزید فاسق فاجر بدبخت تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے، تو حضور علیہ السلام نے تو یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو ان سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر رہا ہے، تو وہ تو اللہ کا دشمن ٹھہرا یزید۔ تو جناب معاویہ کے لیے تو حضور نے اللہم اجعلہ والیہ مہدیہ اور بھی بہت دعائیں فرمائیں اور بہت کچھ موجود ہے۔ ہمارے علماء تو انہیں یہی کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المسلمین ہیں، ان کی صحیح بہن حضور علیہ السلام کے نکاح میں حضرت ام حبیبہ۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ بھی اس بارے میں ایک بڑی نفیس بات جو فتاوی رضوی میں موجود ہے، انہوں نے فرمائی کہ فرق مراتب بے شمار حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان، کہتے ہیں فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کاہ فجار۔ کہ اس مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان مراتب کا بہت فرق ہے۔ بعض لوگ امیر معاویہ کی وکالت کرتے کرتے حضرت علی کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ دے کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکل وعد اللہ الحسنی۔ یہ جنت کا وعدہ تو سب کے ساتھ ہے، سارے صحابہ کے ساتھ ہے، لیکن جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، جو سابقون الاولون ہیں، مہاجرین و انصار ہیں، بعد والوں کو ان جیسا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی امیر معاویہ حضرت علی کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن چونکہ صحابی رسول ہیں اس لیے ہم ان پر کام نہیں کریں گے۔ اور ان سے جو ان کے جو مشاجرات ہوئے ان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا تھا یاکم وما شجر بین اصحابی، کہ لوگوں میرے اصحاب کے آپس کے جو معاملات ہیں، مشاجرات ہیں، لڑائیاں ہیں، ان سے تم بچ جاؤ۔ اس لیے ہم یہ تبصرہ نہ کریں کہ کس نے برا کیا کس نے اچھا کیا، ہمیں صرف اتنی اجازت ہے کہ اس لڑائی کے اندر جناب معاویہ اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی جو تھے وہ حق بجانب تھے، اور جناب معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی تھی، وہ بھی چونکہ خون عثمان کا مطالبہ تھا۔ یہ شرافت میں بھی ہے کہ انہوں نے خون عثمان کا مطالبہ کیا تھا جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو اس پر، اور یہ اکیلے نہیں تھے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے ایک بڑی نفیس بات فرمائی مکتوبات میں، آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی تم معاویہ کو تان کرتے ہو، تو معاویہ اس مسئلے میں اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ہزاروں صحابہ تھے، تو اگر وہ ہزاروں صحابہ ہی معاذ اللہ فاسق فاجر ہو گئے یا دین سے پھر گئے تو یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے ہم تک قرآن پہنچا، جن کی وجہ سے احادیث پہنچی، تو پھر آدھے دین سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس کا مطلب جناب معاویہ کو غلط کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ بھی غلط تھے، تو پھر ان سے ہی منقول دین ہم تک پہنچا، وہی کتابت وحی کے فرائض سر انجام دیتے رہے، خود امیر معاویہ بھی کاتب وحی رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے قرآن اور سنت تو ہم سے آدھی رہ جائے گی۔ اس کا مطلب ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے اوقات میں رہنا چاہیے۔ کہاں وہ لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنہوں نے سفر کیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی، حضور پر ایمان لائے، اسی ایمان پر قائم بھی رہے، اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، جنہیں دیکھ کر بھی حضور نے فرمایا تھا کہ انہیں دیکھنے والا بھی جہنم میں نہیں جائے گا، تو کہاں وہ نفوس قدسیہ جن کے سامنے وحی نازل ہوتی ہو، یہاں تک کہ جن کے
مشورے کے مطابق کوئی نازل ہو جائے. حضرت عمر تو مشورہ عرض کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے تھے حضور یہ کرنا ہے تو قرآن نازل ہو جاتا تھا کہ عمر جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, محبوب ماننا ہے. تو وہ نفوس قدسیہ ہیں, ان کے بارے میں یہ باتیں کرنا یہ اچھا نہیں ہے. البتہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی ایک شخص کا بھی, کسی ایک شخصیت, کسی ایک صحابی کا بھی انکار کرے تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. اور اگر اہل بیت اطہار میں سے بھی کسی ایک کا وہ منکر ہو تو وہ بھی اہل سنت میں سے نہیں ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. وما توفیقی الا باللہ.